शेख और एक सवाल मैं आपसे एतिकाफ के ताल्लुक से पूछना चाह रहा था جی क्या एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है और क्या एतिकाफ सिर्फ रमजान में ही किया जाएगा, थोड़ा वजाहत फरमाइए शेख। شیخ جس طرح اعتکاف کا تعلق ہے تو اعتکاف جیسے میں نے کہا کہ سنت ہے اعتکاف، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن چاہتا ہے کہ وہ اعتکاف کرے، خواہش ہے اعتکاف کرنے کی تو اعتکاف کر سکتا ہے، اعتکاف کی روزہ شرط نہیں۔ ہاں افضل ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزے کی حالت میں ہو تو یہ بہت بہتر ہے، زیادہ ثواب والا کام ہے، بہت اچھا کام ہے اعتکاف کی حالت میں روزے سے رہنا، لیکن اعتکاف کے لیے روزہ شرط لازم نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کیا اعتکاف صرف رمضان میں ہوگا؟ اعتکاف کبھی بھی ہو سکتا ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ ہاں رمضان میں اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اعتکاف صرف رمضان ہی میں ہوگا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کیے، صبح اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو گئے، دیکھا تو امہات المومنین کے بہت سارے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آل برا تریدنا، کیا تم سب نیکیاں چاہتی ہو کہ مقابلے کے واسطے آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ تو حدیث میں الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف چھوڑ دیا، اچھا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف چھوڑ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور شیخ عام سوال جو بارہا آ رہا ہے، اب جو لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، اب لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو ہے نا مساجد کو آنا تو ممنوع ہے، جی تو ایسی صورت میں سوال آ رہا تھا اعتکاف کیا صرف مسجد میں ہی ہوگا، کیا مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، یا کوئی آدمی ہو یا عورت گھر میں اعتکاف کرنا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ اس کے تعلق سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں اعتکاف کا معنی ہی ہے لزوم المسجد، مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد ہی میں کرنا، تو اعتکاف کے لیے مسجد شرط لازم ہے، اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ احناف کے پاس تو گھر میں اعتکاف جائز ہے، اور کیونکہ وہ عورتوں کے مسجد میں آنے قائل نہیں ہے تو پھر عورتوں کا اعتکاف کا کہاں سے حکم دیں گے، تو اس لیے ان کے پاس مسجد میں اعتکاف جائز ہے، لیکن علماء اہل حدیث کے پاس یا آپ کہہ لیجئے راجح قول یہی ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا۔ اس کے کئی سارے دلائل ہیں، سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ رب العالمین نے فی المساجد کا لفظ استعمال کیا، اور اس طریقے سے وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، اور جب صحابہ بہت سارے جمع ہو گئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کے پوچھا کہ دوسروں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہوا مسجد میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر مسجد ہی میں اعتکاف کیا۔ اچھا دوسری بات جو یہاں پر ہے عورتوں کے تعلق سے، کہ عورتیں اعتکاف مسجد میں کریں گی یا گھر میں کریں گی؟ نہیں، عورتیں بھی اعتکاف مسجد ہی میں کریں گی، کیونکہ امہات المومنین نے مسجد میں اعتکاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں اعتکاف کیا، صحابہ نے مسجد میں اعتکاف کیا، تو اس لیے راجح اور زیادہ قریب ترین قول یہی ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہونا چاہیے، مسجد کے باہر گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں لاک ڈاؤن کی ان ایام میں جب آدمی کو مسجد جانا منع کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ گھر میں جو ہے عبادت کر لے، اعتکاف کی نیت نہ کرے، عبادت کر لے، اور اللہ چاہے تو جو وہ پہلے سالوں میں جو عبادت کر رہا تھا وہی ثواب اللہ اس کو ضرور دے، جو اگلے سال جو پچھلے سال جو اس نے کیا اب مشکل کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے ثواب دے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے یہاں اعتکاف گھر میں بھی جائز ہے، جیسے احناف کے بعض علماء اور دور جدید کے بھی بعض علماء نے اس کا فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ دلیل بھی نہیں اس کے لیے، جی اس کی وجہ سے دلیل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نہیں ہوا اعتکاف مسجد میں، حالانکہ مسجد کے علاوہ حالانکہ عورتوں کے لیے گھر زیادہ قریب ہے، گھر زیادہ ان کے واسطے اچھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کے واسطے عورتوں کو منع کیا کہ وہ گھر میں نہیں کریں گے، مسجد ہی میں کریں گے۔ اچھا جی، تو بہتر ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کے ایام میں
एतिकाफ जो है ना नहीं कर सकते हैं, तो घरों में भी सवाल आ रहा था कि औरतें घरों में कर सकते हैं, तो उसका जवाब यही है घरों के अंदर भी एतिकाफ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक मसाजिद से जुड़ा हुआ है। तो बेहतर यही है कि घर में ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नियत गुज़िश्ता साल रखा, एतिकाफ को बैठा था, या उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल आपका इरादा था, इंशाअल्लाह आपको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन हालात के एतबार से, लॉकडाउन के एतबार से, आज के माहौल में आप घर में एतिकाफ करना चाहते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। राजे कौल ही है कि आप घरों में ही एतिकाफ हर करें। साल नहीं बल्कि इस साल अगर कोई आदमी इस साल रखने की कोई इतिकाफ करने की कोशिश किया, उसकी नीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह सवाब जरूर 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 इंशाअल्लाह। और शेर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, शबे कदर की अलामत क्या है? थोड़ा वजाहत फरमाइश। शब कदर के मुख्तलिफ अलामात अहादीस में बयान किए गए हैं। उन मुख्तलिफ अहादीस में से एक दो अहादीस मुस्लिम शरीफ से जुड़े हुए हैं। एक रिवायत में तस्कीरा है कि शब कदर की अलामतों से एक अलामत यह है कि शब कदर की सुबह को जब सूरज तुलू होता है जी तो काफ़ी देर बुलंद होने तक क्या है, बगैर शुआएं के ये सूरज तुलू होता है, अच्छा अच्छा। तपिश कम होती है। तपिश कम होती है। और इसी तरह एक दूसरी अलामत ये भी बताई गई है कि शब कदर की जो रात होती है वो मोतदल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दरमियानी रात होती है, उसके अंदर ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंडी होती है, बल्कि उस रात का क्लाइमेट बिल्कुल क्या है, मीडियम होता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रात शब कदर वाली रात हो सकती है। इसी तरह एक तीसरी अलामत का तस्करा ये भी है कि अगर शब कदर उन रातों में आए जिन रातों में बज़ाहिर तौर पर चांद नज़र आ सकता है, तो उस चांद की जो गोलाई है बड़े थाल के मानिंद होगी। यहाँ पर थाल से मुराद क्या है, जिसे हम आम तौर पर क्या है, थाला कहते हैं, जो खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े थाल यानी बड़े थाले के किनारे के मानिंद क्या है, वो चांद की शक्ल और सूरत होगी। ऐसी सूरत में भी क्या है, ये शब कदर की अलामत बताई गई है। इसके अलावा मुस्लिम शरीफी की एक रिवायत के अंदर बारिश का आना भी शब कदर की अलामतों में से एक अलामत है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं पानी और मिट्टी पर सजदा कर रहा हूँ। तो इसी बात को लेकर के अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने गौर किया रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के 5 ताख़रातों में, तो पता चला कि तीसरी रात क्या 23वीं रात जब ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा करके घर जा रहे थे, तो आपके पेशानी पर क्या है, कीचड़ लगा हुआ था और उस दिन बारिश हुई थी। तो बारिश का होना भी ये शब कदर के अलामतों में से अलामत है। वल्लाहु अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। और शेख मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और क्या एतिकाफ 10 दिन भी करना जरूरी है, या अगर कोई आदमी 1 दिन का एतिकाफ करना चाहता है या 3 दिन का एतिकाफ करना चाहता है, तो क्या ऐसे कम भी एतिकाफ कर सकता है या नहीं कर सकता? इसको वजाहत फरमाइश। देखिए, एहतिकाफ के ताल्लुक से ये है कि आदमी उसकी नीयत पर मुनासिर है। वो जितनी नीयत कर ले, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, पूरे 5 दिन की, पूरे 10 दिन की, पूरे महीने की, जिस तरह भी वो आदमी एहतिकाफ की नीयत करेगा उस पर उसको मुनासिर है। और एहतिकाफ जरूरी नहीं है कि आखिरी अशरे ही में हो, ये जरूरी नहीं, कभी भी एहतिकाफ हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि शव्वाल के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ किया था, और एक हदीस में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिन एहतिकाफ किया था जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इसमें लैलतुल क़द्र वगैरह कुछ नजर नहीं आई, फिर दरमियानी 10 दिन में आपने एहतिकाफ किया, उसके बाद फिर आपने आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ किया। तो एहतिकाफ की कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है, एक ही दिन होगी, 5 दिन ही होगी, 10 दिन ही होगी, इतनी मुतय्यन नहीं है। आप जितना चाहे भी एहतिकाफ से कम और ज्यादा में कोई जो है तहदीद हदीस में नहीं आई है। तो इसलिए शेख उसैमीन रहमहुल्लाह ने यहाँ तक कहा है
کہ آدمی اگر مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اس نیت سے بیٹھ جائے کہ میں معتکف کی طرح ہوں اور میں یہیں پر عبادت کروں گا، فلاں کروں گا، ایسا کروں گا، تو وہ بھی اعتکاف میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان شیخ عثیمین نے اس طرح بھی کہا ہے. اللہ اعلم. اچھا شیخ، اور ایک سوال ہے، اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہوگا؟ اب اعتکاف کرنے والا اپنی اعتکاف کی جگہ میں صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز. صبح کی نماز حدیث میں تھا صلی الفجر ثم دخل معتکفہ. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، پھر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے. یہ کب؟ 1 دن پہلے. اصل اعتکاف جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوگا. جی مغرب کے بعد شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے آدمی جب اعتکاف کی نیت کر لے تو صبح کی نماز پڑھ کے تیار ہو جائے، اور جیسے ہی مغرب ہو جائے، 21ویں تاخیر شروع ہو جائے، 21واں دن شروع ہو جائے، تو تب وہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً اپنے معتکف میں داخل ہو جائے. تیاری تو صبح کی نماز کے بعد ہی ہونا چاہیے. اس طرح حدیث نے اس کی وضاحت بیان کی. تو کس صبح کی بات ہو رہی ہے؟ مطلب 20 تاریخ کی صبح، 20 روزے، 20واں روزہ جو ہو رہا ہے نا. جی. ہاں تو اس کل ہوگا شاید. ہاں تو صبح کی نماز پڑھتے ہی داخل ہونا ہے. مغرب کے وقت میں 21 رات کی مغرب کی وقت مسجد میں داخل ہو جائے، اور جس 21 رات جاگیں گے نا اس وقت معتکف میں داخل ڈیرے میں داخل ہونا چاہیے. جہاں تک میرے علم میں اس سلسلے میں بات ہے جی. کہ اعتکاف کے مسئلے کو لے کر کے مسجد میں داخل ہونا یہ الگ بات ہے، اور مسجد کے اندر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. تو جہاں تک 21ویں رات شروع ہوگی تو وہ بعد اثر مسجد میں چلے جائیں، داخل ہو جائیں، اور چونکہ وہ 21ویں تاخرت ہوتی ہے، ویسے آدمی عبادت میں رہتا ہے خصوصیت کے ساتھ. لیکن دوسرے دن جو اس کا اعتکاف شروع ہو رہا ہے تو خاص جگہ جو بنائی گئی ہے اس میں داخل ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف شروع کر سکتے. تو اعتکاف کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ میں داخل ہوگا فجر کی نماز کے بعد. لیکن اعتکاف کی نیت سے جب مسجد میں داخل ہوگا وہ مغرب سے پہلے. اچھا اچھا. اور اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں جائز نہیں ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دیں سر. جائز تو اس کے لیے جو جائز نہیں ہے وہ یہ کہ بیکار کا کام نہیں کرے گا، مطلب یہ کہ لوگوں بات نہیں کرے گا، بیکار بات نہیں کرے گا، موبائل سے نہیں کھیلے گا، موبائل نہیں رکھے گا، آپ بیکار کی باتیں نہیں کرے گا، سوئے گا نہیں، زیادہ جھگڑا نہیں کرے گا، کسی سے گالی گلوچ نہیں کرے گا، قبائل سے بچتے رہے گا، جمع نہیں کرے گا. اس طریقے سے جو ہے میت میں شریک نہیں ہوگا، قبرستان نہیں جائے گا، دعوت قبول نہیں کرے گا، بیکار بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گا. یہ سارے چیزیں جو بھی ہیں وہ اس پر واجب ہیں. ہاں جو چیز جائز ہے، جو چیز کرنا چاہیے اس کو وہ خصوصی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نوافل کی پابندی کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعائیں خصوصیت اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے، یہ بہت بہتر ہے. تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اعتکاف اگر آدمی چاہتا ہے 10 دن کرنا تو اعتکاف 10 دن کر سکتا ہے. کوئی 3 دن اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی 2 دن بیٹھنا چاہتا ہے تو بھی بیٹھ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے. اور جیسا کہ شیخ محترم نے بتلایا، اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بیٹھتا ہے تو وہ اعتکاف میں شامل کیا جائے گا. اللہ عالم بالصواب. اور شیخ محترم، اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا شیخ، شب قدر میں کس دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر میں تاخرات میں کس دعا کا اہتمام زیادہ کریں؟ الحمدللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی محترم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے تو میں کس دعا کا اہتمام کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب لیلۃ القدر والی رات آپ کو پتہ چل جائے اس وقت اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرو. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن بعض لوگ کیا ہے ان دنوں میں بھی کیا ہے گپ شپ کرتے رہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. بڑی افسوس کی بات، خصوصاً نوجوان اور عورتیں جہاں 1 2 4 ملتی ہیں تو بس باتیں کرتی، خیال ہی نہیں رہتا. لیکن اماں دیکھو یہ ہماری
امت کی ماں، یا اللہ کے رسول سوال کریں اور اس کا اہتمام کریں، لیکن ہماری عورتوں اس کا خیال نہیں ہوتا، اور نوجوان بھی اس کا کوئی خیال نہیں کرتے. ہم سب کو چاہیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس دعا کو نوٹ کر لیں اور جو ہے اس کو یاد کر لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. تو بہت پیاری دعا ہے، بہت پیارا ترجمہ ہے اس کا. اس کو ہر انسان کو ہے یاد کرنا چاہیے اور پابندی سے پڑھنا چاہیے. ویسے تو تمام دعاؤں کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب بہت ہی اللہ رب العالمین سے جڑا ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے معاصیوں سے جڑا ہوتا ہے. آدمی جو ہے نا اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو الحمدللہ مولانا بہت پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو احتیاط کریں اور جو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں. آپ خود پڑھیں، اپنے دوستوں کو پڑھائیں، اپنے دو ماں بہنوں کو یاد کرانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے دعا کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور مولانا آخری سوال میں آپ سے اعتکاف کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہت اہم سوال. یہ اس کی وضاحت کر دیں شیخ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت جو بھی فرائض کے علاوہ جو بھی کام ہے اس میں عورت کے لیے شوہر کی شرط لازم ہے. بالکل. اعتکاف فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس میں شوہر کی اجازت لازم ہے. جیسے مثال کے طور پر نفل روزہ رکھ رہی ہے تو وہ شوہر کی اجازت لے گی. فرض میں نہیں ہے، فرض روزہ رکھے، فرض روزہ رکھنا ہے اس کو رکھے گی ہی وہ. تو اس لیے اعتکاف بھی ایسے ہی ہے. اعتکاف سنت ہے، مستحب عمل ہے. تو اس لیے عورت خود سے اعتکاف نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے شوہر اس کو اجازت نہ دے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت لے اور اس کے بعد چاہے تو وہ اعتکاف مسجد میں کر سکے. اور ساقی شیخ، کیا حائضہ عورت، کیا یہ اس کے اعتکاف کا کیا طریقہ ہوا، کیا اس کی وضاحت فرمائیں؟ حائضہ عورت کے لیے تو مسجد میں مکس یعنی مطلب ٹہرنا جائز نہیں. اچھا. تو اللہ کے رسول اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تم جب ناپاک ہو تو مسجد میں نہ ہو، ایسا اللہ نے کہا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ میں مسجد کو کسی حائضہ کے لیے جائز نہیں کرتا، ٹہرنا اس میں جائز نہیں کرتا میں. تو اگر کوئی عورت اعتکاف میں چلے گی، اچانک بعد میں سے درمیان میں حیض آنا شروع ہو گیا، تو جیسے ہی شروع ہو گیا وہ مسجد سے نکل گیا، وہاں اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اور جو اس نیت کی تھی اللہ چاہے تو ثواب دے سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں اگر اس کے درمیان اس کا حیض ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ آ سکتی ہے. لیکن جن ایام میں وہ اگر اس طرح ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی. نہیں، ہاں اس میں ایک مسئلہ مستحاضہ کا ہے. مستحاض جو حیض نہیں ہوتا مگر کبھی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ہاں ایسا، تو ایسے میں ایسے عورت کا اعتکاف کرنے کوئی حرج نہیں. اس کے لیے کپڑا باندھ دے، وہ کپڑا باندھ لے، فلاں کر لے، جیسے صحابیات کے بارے میں اس کا ذکر آیا ہے احادیث میں، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن حائضہ کے لیے یہ ناپاک ہوتی ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. تو ایک عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ فرض معاملات میں کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے، یہ تو سنت ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کی اجازت لینا ہر عورت کے لیے ضروری ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک وضاحت بھی ہو گئی کہ ایک عورت حائضہ ہے، وہ عورت اعتکاف کو نہیں جا سکتی. اگر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، اعتکاف کے دوران وہ حائضہ ہو گئی، ایسی صورت میں وہ اعتکاف کو چھوڑ کر واپس آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اس کو اس کے نیت کے مطابق اس کو اجر ضرور ملے گا. اور اگر اس کے بعد اگر وہ اپنے حیض کی عدت سے، حیض کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اگر اعتکاف میں شامل ہو سکتی ہے، اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے. تو لہذا یہ رہی الحمدللہ مجلس علماء اہل حدیث حرب نحلی کی یہ سوال جواب کی نشست، جس میں آپ تمام معزز علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے معزز ناظرین کے لیے ایک بہترین جو ہے نشست قائم کرنے کا موقع دیا. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام انشاءاللہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں بہترین کمنٹس دے کر ہمیں اور مزید اچھی طریقے سے کام کرنے کی ترغیب دلائیں گے. لہذا آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان معزز علماء کرام کو مال و دولت سے نوازے، صحت و تندرستی سے نوازے. اللہ رب
रब्बुल आलमीन इनकी जो भी ज़ाती परेशानियां अल्लाह ताला तमाम की परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो है कि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ये कोरोना वायरस की वबा से हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो भी लोग इस बीमारी मुब्तला है अल्लाह सबकी तो हिफाजत फरमा, सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को अल्लाह जब तक इस दुनिया के बाकी रखे खालिस किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पर आने की तौफीक अता फरमा। और एक जरूरी बात तो ये है कि हमने अपने इल्म के मुआफिक कुछ सवालात के जवाब दिए हैं। हम अपने इल्म के मुकम्मल होने का दावा नहीं करते। हम जो भी हमने जवाब दिए हैं वो उलमा के अक़वाल अहादीस की रोशनी में जवाब देने की कोशिश की है। हमसे गलती भी हो सकती है, हम इल्म के कामिल नहीं हैं। अगर हमसे कुछ कोताही हुई, गलती हुई, तो अगर आप इसके ताल्लुक से ज्यादा इल्म रखते हैं तो हमारी इस्लाह करें। इंशाअल्लाह हम इस इस्लाह को बखुशी कबूल करेंगे। और आपसे गुजारिश भी करते हैं इस सिलसिले में एतिकाफ हो या लैलतुल क़द्र हो, कोई और सवाल मजीद आपके पास हो तो आप फौरन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। इंशाअल्लाह उन सवालात को लेकर के एक और वीडियो इंशाअल्लाह अगर चाहे तो हम ये रमजान खत्म होने से पहले बनाएंगे। और आखिर में हम इस नशिस्त को खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपके देखने को अल्लाह कबूल फरमाए। और खुसूसियत के साथ हमारे शेख मोहम्मद जामई साहब हफिज़हुल्लाह हमारे दरमियान आए और पूरे मजलिस के अब तक के सारे वीडियोस आपने शूट किया और उसको अच्छे ढंग से तरतीब दे करके हमारे आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, उनकी हर जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल पूरा फरमाए। आमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन अल जज़ा।